بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 52 پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الطہارت کا باب الوضوء هل یجب لکل صلاۃ ام لا کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ اس حصے کے اندر ایک اعتراض، اس کا جواب پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَهَلْ فِي هَذَا مِنْ فَضْلٍ فَيُلْتَمَسُ قِيلَ لَهُ نَعَمْ۔ یہاں سے ایک اعتراض نقل کیا امام طحاوی رحمہ اللہ نے۔ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ وضو پر وضو بنانے میں کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے، یعنی اگر ایک طالب علمانہ اشکال پیش کیوں کرے کہ کیا ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے میں کوئی فضیلت ہے تاکہ شوق و رغبت کے ساتھ اس کو حاصل کیا جائے، قیل لہ نعم، تو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے یہاں سے جواب دیا کہ اس اشکال کرنے والے معترض کو یہ کہا جائے گا بالکل ہے۔ تو فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا کہے فَهَلْ فِي هَذَا مِنْ فَضْلٍ فَيُلْتَمَسُ، کیا اس میں یعنی نیا وضو بنانے میں، وضو پر وضو بنانے میں کوئی فضیلت ہے، فَيُلْتَمَسُ کہ اسے حاصل کیا جائے، قِيلَ لَهُ تو کہا جائے گا اس سے نعم، جی ہاں بالکل ہے۔ اب آگے قِيلَ لَهُ سے جواب دیا جاتا ہے۔ اس جواب کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے 3 دلائل پیش کیے ہیں۔ پہلی دلیل، پہلے ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر تشریح دیکھیں گے۔ قد حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن ابي غطيف الهذلي قال صليت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب الظهر فانصرف في مجلس في داره فانصرفت معه۔ حضرت ابو غطیف حذلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر وہ اپنے گھر کی مجلس میں چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ گیا، حتی اذا نودی بالعصر دعا بوضوء فتوضأ ثم خرج وخرجت معه فصلى العصر، یہاں تک کہ عصر کی اذان دی گئی، انہوں نے پانی منگوایا وضو کا، وضو کیا، پھر نکلے نماز کے لیے، میں بھی آپ کے ساتھ نکلا، فصلی العصر اور عصر کی نماز پڑھی، ثم رجع الى مجلسه ورجعت معه، پھر اپنے مجلس کی طرف واپس آئے، میں بھی ان کے ساتھ واپس آیا، حتی اذا نودی بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ، پھر یہاں تک کہ مغرب کی اذان کا وقت ہوا، انہوں نے پانی کے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر وضو کیا، فقلت له ای شیء ھذا یا ابا عبد الرحمن، میں نے ان سے پوچھا اے عبد الرحمن، اس میں کیا کوئی فضیلت ہے؟ الوضوء عند کل صلاۃ، کیا ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ فقال رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وقد فتنت لہذا منی لیست بسنت ان كانت لکاف وضوء لصلاة الصبح صلوات کلها ما لم احدث، تو انہوں نے مجھے فرمایا
میں یہ بات یا تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، میری یہ بات سمجھ گیا کہ یہ سنت نہیں ہے۔ میرا ایک صبح کا وضو تمام نمازوں کے لیے کافی ہے جب تک کہ میں حدث میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لیکن میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من توضأ على طهر كتب الله له بذلك 10 حسنات، جو آدمی طہارت پر وضو کرے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ففی ذلک رغبت یا ابن اخی، ہے میرے بھتیجے، اسی حدیث نے، اسی وجہ نے مجھے اس کی طرف رغبت و شوق دلایا ہے۔ اب یہ پہلی دلیل امام طحاوی رحمہ اللہ نے پیش کر دی ہے معترض کے جواب میں کہ ابو غطیف حضلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ رہا، اور میں نے آپ کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، پھر اپنے گھر کی بیٹھک میں تشریف لے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ عصر کی اذان ہوئی، وضو کا پانی منگوا کر انہوں نے وضو فرمایا اور نماز کو تشریف لے گئے۔ پھر عصر کی نماز ادا کر کے اپنی بیٹھک میں تشریف لائے، میں بھی ان کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ پھر انہوں نے پانی منگوا کر نیا وضو فرمایا تو میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا بات ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو فرماتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً تم اس کو میری جانب سے سمجھو، یہ سنت نہیں ہے۔ فرمایا یہ سنت نہیں ہے، میرا فجر کے نماز کا جو وضو میں نے فجر کی نماز کے لیے بنایا وہ تمام نمازوں کے لیے کافی ہے، لیکن میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، جو آدمی وضو ہونے پر وضو بنا لے، پہلے وضو ہے پھر بھی وضو بنا لیتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تو اس نیکیوں کے حصول اس کا شوق و رغبت تھا، اس لیے میں نے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کا اشارہ اس طرف یہ ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سے کیے جانے والے استدلال کا بھی گویا یہاں سے جواب دیا کہ جیسا اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے جو ابھی آپ کے سامنے گزری ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حصول فضیلت کے لیے ہر نماز کے لیے وضو کیا، بالکل اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس فضیلت کے حصول کے لیے ایسا کیا ہو، اس بنا پر نہیں کہ وضو ہر نماز کے لیے فرض یا واجب تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ اس سے ایک فضیلت یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ فقط یجوز ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فعل ما روى عنه بريدة رضی اللہ تعالی عنہ لإصابة هذا الفضل لا لأن ذلك كان واجبا علیہ، اور یہ جائز ہے، یعنی یہ احتمال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے کی ہو کہ جس طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ پہلی روایت کو گویا کہ جواب آ گیا، لا لأن ذلك كان واجبا علیہ، نہ اس طور پر کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا فرض و واجب ہے۔ وقد روى انس بن مالک ایضا ما يدل على ما ذکرنا، یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ فرض و واجب نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور امتی اس سے مستثنیٰ ہے،
جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آنے والی ہے۔ اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے، اور ہزار صحابہ ایک وضو سے مختلف نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ منه فقلت لأنس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة؟ حضرت عمر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا۔ میں نے انس سے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے؟ قال نعم قلت فأنتم قال كنا نصلي الصلوات بوضوء۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، آپ ہر نماز کے لیے وضو فرماتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، کیا آپ لوگ بھی کرتے ہو؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ فہذا انس قد علم حکم ما ذکرنا من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یر ذلك فرضا علی غیرہ۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے وہی حکم معلوم کیا جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اور انہوں نے اس کو دوسرے پر فرض نہیں قرار دیا۔ تو یہ دوسری دلیل امام طحاوی رحمہ اللہ نے پیش کر دی ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو بنانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا۔ امت اس سے مستثنیٰ ہے، امت کے لیے یہ چیز فرض و واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے ایک دلیل پیش کر دی، اور یہ دوسری دلیل پیش کر دی ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس میں یہ ثابت کیا ہے، اور یہ دوسری دلیل جواب بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پہ فرمایا، کننا نصلی الصلوات بوضوء، ہم تو ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے کا عمل بھی معلوم ہے، اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کا عمل وضو لکل صلاح کا نہیں تھا، بلکہ ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا جبکہ پہلے وضو ہو فرض و واجب نہیں ہے۔ وقد يجوز أيضا أن يكون كان يفعل ذلك وهو واجب ثم نسخ فنظرنا في ذلك هل نجد شيء من الآثار يدل على هذا المعنى۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ فریق اول کی دلیل کا تیسرا جواب دے رہے ہیں کہ وضو لکل صلاح کا حکم اسلام کے شروع میں تھا، مگر مشقت کی بنا پر بعد میں منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یا آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ تیسری دلیل پیش کر رہے ہیں اس اعتراض کے جواب میں کہ کیا ہر نماز کے لیے وضو کرنا کی کوئی فضیلت ہے؟ تو میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا شروع اسلام میں واجب تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں دلیل پیش کر رہے ہیں، چلے پہلے اس کا ترجمہ لکھتے ہیں۔ فَإِذَا ابْنُ أَبِي دَاوُودَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت له
ارأیت توضؤ ابن عمر لکل صلاۃ طاہرا کان او غیر طاہر۔ محمد بن یحییٰ بن حبان کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طہارت اور عدم طہارت دونوں حالتوں میں ہر نماز کے لیے وضو کرنے کے معمول کے بارے میں بتائیے کہ ایسا کرنا کس وجہ سے تھا۔ اما ذاک کس وجہ سے تھا؟ قال حدثتنی اسماء بنت زید بن الخطاب ان عبداللہ بن حنظلة بن ابی عامر حدثها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالوضوء لكل صلاة طاہرا کان او غیر طاہر فلما شق ذلك عليه امر بالسواء لكل صلاة وكان ابن عمر يرى ان به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت اسماء بنت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنایا بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، خواہ وہ پاک ہوں یا غیر طاہر۔ پھر جب یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشوار ہو گیا تو آپ کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے متعلق خیال کرتے تھے کہ ان کے اندر اس کی طاقت ہے، لہذا وہ وضو لکل صلاۃ کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة ثم نسخ ذلك۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا گیا، پھر اس بعد میں منسوخ ہو گیا۔ فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجزئ ما لم يكن الحدث۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا، لہذا ہمارے بیان کردہ تفصیل سے ثابت ہو گیا جب تک حدث پیش نہ آئے تو وضو باقی رہے گا۔ تو اس حدیث کے دلیل کے اندر یہ بات واضح کر دی ہے کہ پہلے حکم تھا فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ هَلْ يَجِدُ شَيْءً مِنَ الْآثَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَا الْمَعْنَى۔ اب جو ہم نے یہ احتمال ہمارے ذہن میں یہ احتمال تھا کہ شروع کے اندر تو وضو لکل صلاۃ کا حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، تو ہم نے اس سلسلے میں غور کیا، ہمیں ایسے آثار مل جائیں جو اس معنی پہ دلالت کرتے تو یہ دلیل مل گئی تھی جو واضح ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اس میں واضح طور پہ بیان کیا گیا، اولاً آپ کو ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے محدث ہو یا نہ ہو، لیکن بعد میں یہ کام امر شاق ہونے کی بنا پہ منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جگہ ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو لکل صلاۃ واجب نہیں ہے بلکہ استحباب کے درجے کی چیز ہے۔ یہ تیسرا جواب تھا فریق ثانی کی طرف سے فریق اول کو، اور یہاں تک ہمارا سبق تھا آج کا، اور آج کے سبق کے اندر ہم نے ایک اعتراض پڑھا تھا، اس اعتراض کے 3 جواب، یا ایک اعتراض پڑھا تھا اس اعتراض کا جواب پڑھا ہے، اور فریق ثانی کی طرف سے فریق اول کو 2 دلائل بطور جواب کے دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔